اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر دلائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس جنت میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہوگے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اور شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانہ اور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت علمی ظاہر ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم کی فضیلت علمی کا اعتراف کرانے کے لیے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک آیت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم بناتے ہی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابلیس جو ہے اس کا معنوں میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ابلاس بمعنی مایوس ہونے سے نکلا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ عجمی علم ہے۔ تو بہرحال اس کا مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ تکبر کا معنی ہے کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بڑا خیال کرے۔ اسی طرح حضرت حوا کی خلقت کے بارے میں آیا، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اللہ وہی ہے جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی ذات سے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ سو عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ پھر ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس پر لعنت کی گئی، حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا۔ حضرت آدم جنت میں تھے اور ان کو وحشت ہوتی تھی، ان کی بیوی نہیں تھی جس سے ان کو سکون ملے۔ ایک دن وہ سو گئے، جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے سرہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کو اللہ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا عورت۔ پوچھا تم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ کہا تاکہ تم کو مجھ سے سکون ملے۔ فرشتوں نے حضرت آدم سے پوچھا آدم اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حوا۔ پوچھا آپ نے اس کا نام حوا کیوں رکھا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ حی زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے۔ تب اللہ نے فرمایا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور اس جنت میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد باڑ ہو۔ جس جنت میں حضرت آدم کو رکھا گیا اس میں اختلاف ہے، آیا وہ جنت الخلد تھی یا ان کے لیے الگ سے کوئی باغ تیار کیا گیا تھا۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ درخت جس کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ زیتون کا درخت تھا، ایک روایت ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، ایک روایت یہ ہے کہ یہ انگور کا درخت تھا،
قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حضرت حوا کو کسی معین درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ صراحت نہیں کی کہ وہ کون سا درخت ہے۔ اس طرح فرمایا کہ پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ کیا، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، سورۃ طٰہٰ۔ پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ کیا، کہا اے آدم کیا تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنے کا درخت بتا دوں کہ جسے کھاؤ تو تم ہمیشہ جنت میں رہو، کبھی یہاں سے نہ نکالے جاؤ، اور ایسی بادشاہت جو کبھی کمزور نہ ہو۔ تو آدم و حوا دونوں نے اس درخت سے کھا لیا، سو ان کی سترگاہیں کھل گئیں اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اور شیطان نے کہا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو شیطان نے قسم کھا کے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کہا کہ یہ کھا لو، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو اس طرح اس نے حضرت آدم اور حوا کو یہ وسوسہ دے کے اس کے کھانے پہ مجبور کر دیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ تو آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کے لیے